अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। फ़लस्तीन की सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। ये बहुत ज़्यादा जो तबाही है वो बढ़ती जा रही है, जिसका ख़दशा था। ये उम्मीद की जा रही थी कि आलमी बरादरी या कम अज़ कम मुसलमान ममालिक की तरफ से इस बढ़ते हुए जुल्म को रोका जाएगा। हलाकतें जो हैं जो एक्सपेक्ट की जा रही थी उनसे उनको रोका जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से दोनों तरफ से बहुत मायूसी हुई है। इस वक्त दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इसराइल की ये जो एक वहशियाना हरकत है उस पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। दुनिया भर के अंदर मुजाहरे किए जा रहे हैं इसराइल के ख़िलाफ़। इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है। मगर जो अफसोसनाक ख़बरें हैं वो ये हैं कि पहले तो आलमी बरादरी की तरफ देखा जा रहा था कि आलमी बरादरी फ़लस्तीन के अंदर बढ़ती हुई ये जो सूरत हाल है इसको कंट्रोल करेगी, सीज़ फायर करवाएगी। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पूरी दुनिया की नज़रें आलमी बरादरी की तरफ थी कि इस जुल्म को रोका जाएगा। मगर सलामती कौंसिल ने जो एमरजेंसी हंगामी तौर पे जो इजलास रखा था उस इजलास को अमेरिका के प्रेशर के ऊपर उसको कैंसिल करवा दिया गया है। 2 दिन के लिए उसको रोक दिया गया है। इसकी क्या वजह है? एक तो वजह यही समझ में आती है कि अमेरिका के ऊपर अभी भी इसराइल का तसल्लुत कायम है और वो उसको पहले तो खुफिया उसकी सपोर्ट करते थे, लेकिन अभी खुलकर सामने आ गए और उन्होंने इसराइल के इन हमलों की हमायत की है। और वो उन्होंने कहा कि हमास एक दहशतगर्द तंजीम है जो कि इसराइल के ऊपर, निहत्ते इसराइलियों के ऊपर हमले करती है, इसराइली फ़ौज के ऊपर हमले करती है। तो उन्होंने इसराइल की जो बर्बरियत है उस पर पर्दा डाला है और फ़लस्तीनियों को और हमास के मुजाहिदों को दहशतगर्द करार दिया है। ये एक बड़ी काबिल अफसोस, काबिल मज़म्मत बात है। दूसरी तरफ OIC का इजलास, जो इस्लामी ममालिक की जो तंजीम है, उस पर बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं कि इस्लामी ममालिक अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, इस जुल्म के ख़िलाफ़ उठेंगे और इस जुल्म को रोकेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी तक तो सिर्फ एक ही जो चीज़ अच्छी हुई है वो यह है कि उन्होंने सलामती कौंसिल ने, सऊदी अरब ने ये इजलास बुलाया है। उस पर अब कल मीटिंग होगी, उसमें देखेंगे कि कौन से बड़े फैसले किए जाते हैं। अमेरिका के अंदर कांग्रेस के जो मेंबरान हैं उनकी तरफ से भी फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद की गई है और इसी तरह एक तो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, लेकिन मेजॉरिटी उन लोगों की है जो कि इसराइल की हमायत में है। पिछले दिनों तकरीबन 40 के करीब मेंबरान ने, सेंटर्स ने इसराइल की हमायत की है और कहा है कि इसराइल के अंदर जो हमास की जो उनके जो हमले हैं उनको रोका जाए और इसराइल जो हमास है वो एक दहशतगर्द तंजीम है, उनको रोका जाए। इस तमाम जो सूरत हाल, जो बढ़ती सूरत हाल है, जो तशवीशनाक सूरत हाल है, जिसमें अभी तक के 125 130 के करीब जो लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिनमें बच्चों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। इस पे बात करते हैं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मुसन्निफ़ अफजल चौधरी साहब हैं, उनसे बात करेंगे कि ये सारा मामला क्या है। अफजल चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, अपने कीमती वक्त में वक्त निकाला। चौधरी साहब, आप देख रहे हैं कि इस वक्त फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है वो ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा हलाकतें और शहादतें हो रही हैं। तो आप इस जारहियत को जो इसराइल की तरफ से की जा रही है, जो एक बड़ा मंसूबा नज़र आ रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा प्री प्लान मंसूबा था, तो आप इस सारे ये जो कुछ वाक़यात हो रहे हैं, जो हलाकतें हो रही हैं, जो ऑपरेशन हो रहा है, इस सारे मसले को आप किस तरह देखते हैं? बेग साहब, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे एक बात वाज़िया करता चलूँ कि आलम इस्लाम पूरा का पूरा इस वक्त बड़ा गम गुस्से में है, लेकिन मैं यहाँ एक और आपको पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर जो तल्कात हैं, सफारती सतह पे जो तल्कात है कंट्रीज़ के दरमियान, ये मज़हब की बुनियाद पर नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें रशिया को, तो क्या रशिया ईरान या तुर्की का साथी मज़हब की बुनियाद पर है?
نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ چائنا کو دیکھیں تو چائنا کیا ہمارا دوست مذہب کی بنیاد پر ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دبئی والوں نے، یو اے ای والوں نے مودی کو سب سے بڑا ایوارڈ دیا، کیا وہ مذہبی بنیاد پہ دیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سعودی عربیہ نے جن کنٹریز کی لسٹ جاری کی ہوئی ہے ویزا فری کنٹریز، ان میں کوئی بھی مسلم کنٹری نہیں ہے، تو کیا یہ مذہب کی بنیاد پر ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں اس بات سے نکلنا ہوگا کہ یہ مذہبی مسئلہ ہے، یہ ہرگز مذہبی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ٹیریٹوریل ایشو ہے، بارڈر کا ایشو ہے۔ ابھی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ حدود و قیود کے مسائل ہیں، کہ کہاں تک ان کی حد ہے، کہاں تک جو متنازع ایریاز ہیں ان میں ہی یہ مسئلے آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ مسلم ہیں اور ہماری افیلیشن ہمیشہ فلسطین کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو کرسچن یا جیوش لوگ ہیں ان کی افیلیشن اسرائیل کے ساتھ ہوتی ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی سفارتی سطح پر تعلقات ہیں وہ مذہب کی بنیاد پہ ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں اس بات سے آگے نکلنا ہوگا کہ کون مسلم ہے، کون نان مسلم ہے، کون کیا ہے، بلکہ اپنے ہمیں اکنامیکل گینز اور جو ڈپلومیٹک انٹرسٹ ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ایک طاقتور بلاک کا ہمیں حصہ بننا ہوگا، اور اپنی جو حیثیت ہے اس کو منوانا ہوگی۔ اسپیشلی میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، باقی یہ ایک ٹیریٹوریل ایشو ہے، جیسے ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہے، جیسے سعودیہ کا ابھی باغی جو حوثی ہیں ان کے ساتھ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ان میں مسلم اور کافر کون ہے؟ دونوں مسلم ہیں۔ ایران عراق کی جنگ ہوئی، دونوں مسلم تھے۔ کویت عراق کی جنگ ہوئی، دونوں مسلم تھے۔ اس طرح سے مذہب کی بنیاد پہ جو ہم جو تعلق کو جوڑتے ہیں، سفارتی سطح پہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات سے باہر آنا ہوگا کہ اس کو مکمل طور پہ ہم مذہبی مسئلہ قرار دیں۔ یہ مکمل طور پہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے، اگرچہ ہم مسلم لوگ فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ بگڑتی چلی جا رہی ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، حماس بھی مزاحمت کر رہا ہے، وہ بھی جتنا ان سے ان کی جو کیپیسٹی ہے اس میں کے اندر وہ جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب یہ سارا جو معاملہ ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ساری مزاحمت کو، ان دونوں طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں ان کو روکے؟ یہ خون خرابہ جو معصوم لوگ جو شہید ہو رہے ہیں ان کو روکنے کی یہ ذمہ داری اب کس کی ہے کہ یہ ہلاکتیں نہ ہوں، زیادہ جانی نقصان نہ ہو؟ اب یہ بتائیں کہ اگر ہم بحیثیت مسلمان یہ دیکھیں کہ ہم سارے مسلمان جو دنیا ہے وہ سراپا احتجاج تو ضرور ہے، لیکن قیادت کے لیول پہ جو بڑے مسلمان ممالک ہیں ان کی طرف سے کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی، تو ہم کس کی طرف دیکھیں؟ عالمی برادری کا فرض ہے یا یہ زیادہ ہمارے جو مسلمان لیڈر ہیں، بڑے ممالک جو ہیں، یہ ان کا کام ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بیگ صاحب، بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی طاقت کا توازن آؤٹ ہو جائے تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر امن نہیں آتا۔ امن قائم کرنے کے لیے، لوگوں کے حقوق کو منوانے کے لیے یا ماننے کے لیے طاقت کا توازن ہونا، اس کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد چونکہ دو ہی سپر پاوریں آئی تھی، امریکہ اور روس دنیا کے سامنے، لیکن روس کو ہم لوگوں نے افغانستان کے ساتھ مل کے، امریکہ کے ساتھ مل کے روس کو ہم نے بہت ڈاؤن کر دیا۔ تو طاقت کا جب توازن آؤٹ ہو گیا تو اسرائیلی پھر بڑے شیر اس میں ہو گئے، کیونکہ امریکہ اور برطانیہ ہی اسرائیل کی بیک پہ ہے۔ مینلی اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیل ہے کیا، وہ تو ایک چھوٹا سا کنٹری ہے، لیکن اس کو مکمل طور پہ جو بیکنگ ہے وہ امریکہ کی ہے اسپیشلی۔ تو طاقت کا توازن اس طرح سے آؤٹ ہو گیا کہ امریکہ ایک سنگل سپرمیسی کے طور پہ دنیا میں انٹروڈیوس ہوا۔ ابھی چائنا ایک سپر پاور بن چکا ہے، رشیا پھر طاقت کافی حد تک پکڑ چکا ہے، اور ابھی جو نئے بلاک بن رہے ہیں جس کے اندر ایران بھی ہے، ترکی بھی ہے، ملیشیا بھی ہے، پاکستان بھی کافی حد تک آ چکا ہے، اور اگر خلیجی ممالک والے اسپیشلی سعودی عربیہ والے، یو اے ای والے بھی اس بلاک میں آ جاتے ہیں تو طاقت کا توازن جو ہے وہ بیلنس ہو جائے گا، یعنی طاقت متوازن ہو جائے گی۔ تو اس کا مسئلہ آٹومیٹیکلی نکل آئے گا، کیونکہ جب تک طاقت کا توازن دنیا میں قائم نہیں ہوگا تب تک یہ مسئلے مسائل چلتے رہیں گے، اور جو طاقتور ہے وہ کمزور کو
دباتا رہے گا. کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا, یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑے مسئلے بنے ہوئے ہیں. دنیا میں امن تب تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہ ہو, کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو, کیونکہ عالمی برادری بھی اب اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ یہ دونوں مسئلوں کا حل جو ہے دنیا کے امن کے لیے ضروری ہے. ورنہ اب تو دنیا میں بڑی ایٹمی پاوریں ہیں اور دنیا منٹوں میں تباہ و برباد بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کا امن اسی صورت میں, یعنی اسرائیل فلسطین کا جو مسئلہ ہے اور کشمیر کا مسئلہ ہے, یہ دونوں مسئلوں کے ساتھ دنیا کا امن مشروط ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں نے وقت نکالا. ایک نئی بات جو ہمارے سینئر جنرل افضل چودھری صاحب نے کی کہ یہ کشمیر یہ جو اسرائیل کا اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے, یہ مذہبی لڑائی نہیں ہے, یہ ایک زمینی تنازع ہے, زمین کی جنگ ہے جس کو ہمارے لوگوں نے مذہب کے ساتھ اٹیچ کر کے اس میں جذباتیت جو ہے وہ زیادہ پیدا کر دی ہے. اس بات سے آپ لوگ کتنے متفق ہیں یہ آپ لوگ سننے کے بعد مجھے بتائیے گا. یہ ایک اور طرف بات نکل گئی ہے, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ مسئلہ زمینی ہو یا مذہبی ہو, لیکن باہر کیا وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ان کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں. اگر ان کی تکلیف پہ ہمیں تکلیف نہیں ہوتی تو پھر ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں ان کی تکلیف نہیں ہے. باہر کیا یہ مسئلہ انسانیت کے لحاظ سے بھی بڑا تکلیف دہ ہے, اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے بھی یہ جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے, یہ قابل گرفت ہے اور قابل مذمت ہے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.